أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ جل جلالہ نے ہم اہل ایمان پر اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا اور اپنے نفس کو اس بات کی فکر دلاتے رہنا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنے آئے ہو، اگرچہ کہ ہر روز تمہارے دل میں پیدا ہونے والی مختلف قسم کی خواہشات تمہیں شیطان کے دھوکے میں مبتلا کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتی رہتی ہیں، لیکن اپنی نگرانی رکھنا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا اور اس بات کی فکر میں لگے رہنا کہ کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے میری زندگی میں مضر اثرات پیدا ہوتے ہیں، ان سے خود بھی بچنا اور دوسرے مسلمانوں کو بھی بچانے کی کوشش کرنا، اور کن اعمال کی وجہ سے میرے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان اعمال کو خود بھی کرنا اور اس کے لیے دوسروں کو بھی متوجہ کرنا، یہ ایمان والوں کی زندگی کا فریضہ ہے. حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی زندگی کے وہ اعمال جن کے بڑے گہرے اثرات، چاہے وہ اعمال خیر ہوں یا اعمال شر ہوں،
میری آپ کی زندگی پر وہ مؤثر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا عمل تعریف، منہ پر تعریف کا ہونا۔ اسے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے میری اور آپ کی زندگی پر اثر انداز ہونے والے اعمال میں شامل کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر اس بات کی تعلیم دی کہ اپنی تعریف کو اپنے منہ پر زیادہ پسند نہ کیا کرو۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہاری کوئی تعریف تمہارے منہ سامنے کرنے لگے تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھو اور اپنی تعریف سننے کی کوشش نہ کرو اور اسے روک دو۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبان سے اپنے منہ سامنے زیادہ پسند نہیں فرماتے تھے۔ البتہ ایک موقع ایسا آیا جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف کو اپنے منہ سامنے سنا اور اسے پسند بھی فرمایا، اور وہ موقع کون سا تھا؟ اسلام میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے ممتاز شاعر اسلام جو صحابی رسول تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے خوبصورت ایمان، اعمال، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت پر مشتمل اشعار پڑھنے اور لکھنے کی توفیق عطا فرمائی، وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مسلمان صحابہ کرام میں بڑے مشہور صحابی رہے اور شاعر اسلام تھے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منبر رسول پر بٹھاتے اور خود نیچے تشریف فرما ہوتے، جبکہ کسی صحابی کی مجال نہ تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں منبر پہ بیٹھ سکے، لیکن یہ وہ واحد صحابی رسول ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جلوہ افروز ہونے کے باوجود منبر رسول پر بیٹھتے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ان سے تقاضا کرتے کہ حسان اشعار پڑھو، ایمان اور اعمال کے اشعار پڑھو اور میری رسالت اور نبوت کے اشعار پڑھو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کافروں کے دلوں میں ہمارے ترکشوں سے نکلنے والے تیر اتنے اثر انداز نہیں ہوتے اور ان کو اتنا زخمی نہیں کرتے جتنا کہ تمہارے یہ اشعار ان کے دلوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ تو ان کے اس قدر خوبصورت اشعار ہوتے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس میں آپ کی تعریف بھی ہوتی تھی، آپ کی رسالت اور نبوت کا ذکر بھی ہوتا تھا، آپ کی ذات کا بھی ذکر ہوتا، آپ کے شمائل یعنی آپ کی عادتوں کا بھی ذکر ہوتا تھا، آپ کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم کے ایک ایک عضو کی تعریف ہوتی تھی، تو آپ اس پر خوش ہوتے تھے۔ اور یہ تعریف کیوں پسند کرتے تھے؟ یہ تعریف اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے نہیں پسند کرتے تھے، بلکہ وہ جملہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اشعار کافروں کے دلوں کو ہمارے ترکشوں سے نکلنے والے تیروں سے بھی زیادہ زخمی کر دیتے، تو اس لیے سنا کرتے تھے۔ اس کے ماں سوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کو فضیلت دینا پسند نہیں فرمایا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث شریف جس میں آپ فرماتے تھے لا تفضلونی علی الانبیاء قبلی، مجھ سے پہلے جو میرے انبیاء بھائی گزر گئے دنیا سے، ان میں سے بھی کسی کی ہر ایک کا نام لے لے کر ہر ایک کے نام کے ساتھ رکھ رکھ کے مجھے فضیلتیں مت دیا کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے انبیاء بھائیوں کے فضائل اور میرے انبیاء بھائیوں کی عزت اور توقیر میں کوئی کمی آئے، تو میرے نام کو ان کے ناموں کے ساتھ رکھ رکھ کے مجھے زیادہ فضیلتیں نہ دیا کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، آپ کی چاہت بالکل برحق ہے، آپ کا سوچنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے تو ان رسولوں میں
ہر ایک کو دوسرے سے کچھ نہ کچھ امتیاز دے رکھا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے کچھ نہ کچھ فضیلت دے رکھی ہے، اور آپ کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے، لہٰذا آپ کی فضیلت کے اب بیان کرنے پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد خاموشی اختیار کی، ورنہ آپ اس سے پہلے یہی کہا کرتے تھے کہ میرے انبیاء بھائیوں کے ناموں کو رکھ رکھ کے میرے نام کو نہیں اوپر کیا کرو، میں نہیں چاہتا کہ میرے انبیاء بھائیوں کے کوئی عزت اور توقیر میں، احترام میں کوئی کمی واقع ہو جائے۔ لہذا آج بھی علماء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین، افضل الانبیاء اور خاتم المرسلین، سید الاولین والآخرین، سید المرسلین، آپ کے تمام انبیاء پہ افضل ہونے، آپ کے سارے نبیوں کے خاتم اور سب سے آخری نبی ہونے، اور اولین و آخرین کے سردار ہونے، اور تمام رسولوں کے سردار رسول ہونے پر اتفاق ہے، لیکن کبھی بھی دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جب فضیلت کے ساتھ ذکر ہو تو حد درجے ادب، حد درجے احترام وہ زبان، سوچ اور خیال میں ہونا چاہیے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا بھی۔ کوئی زبان سے ایسے جملے نہ نکلیں مقابلہ کرتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دیگر انبیاء سے کہ دوسرے انبیاء کرام کی توہین ہونے لگے، ان کی زندگیوں میں کوئی عیب نکلنے لگے، یا ان کی شان میں کوئی کمی محسوس ہونے لگے۔ اس قسم کا زبان سے کوئی جملہ ادا کرنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ فضیلت بے شک ہے، سردار برحق ہیں، افضل الرسل آپ ہی ہیں، لیکن سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت، مقام، توقیر، احترام دیا ہے، اس کا بھی حد درجے زبان سے، خیال سے، سوچ میں نظریہ رکھنا ضروری۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس چیز کو ناپسند کرتے۔ پانچویں حدیث جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارے منہ پر تمہاری کوئی تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ذات اور مخلوق کی توجہ سے کہیں زیادہ آپ بہتر سمجھتے تھے کہ خالق کی طرف متوجہ ہونا چاہیے انسان۔ لہذا ہمیں اپنی تعریف کو سننے پر جو نفس میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک اپنے اندر سے ایک بڑھاوا محسوس ہونے لگتا ہے، یہ خوفناک اندر کی کیفیت ہے جس کے مضر اثرات وہ جگہ جگہ پر وہ تکبر کی شکل میں اور غرور کی شکل میں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آدمی کو اپنی بڑائی سنتے سنتے اپنے غرور اور اپنے تکبر میں رہنے کی ایسی عادت ہونے لگتی ہے کہ جب چار آدمی کسی جگہ کھڑے ہو کے اس کی بے عزتی کر دیں یا چار آدمی اس کو عزت نہ دے سکیں، نہ دے پائے ہوں، تو آدمی اندر سے تل ملا جاتا ہے اور اندر سے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا، مجھے میری اوقات نہیں دی گئی، مجھے میرا پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ اپنی عزت، اپنی تعریف اور اپنے بڑے پن کے سوچتے رہنے کی سالوں سال سے ایسی عادت ہو گئی ہے کہ اب اگر کوئی کسی مجلس میں نگاہ اٹھا کے ہماری طرف دیکھ نہ پائے یا ہم سے کوئی ادب کے درجے میں کھڑے ہو کے مل نہ پائے، یا ہمیں چار آدمیوں کے درمیان جو کاروباری نوعیت کے ہوں ان میں ہمیں کسی نے عزت اور احترام سے ہم سے بات نہ کی، یا چار آدمی جو کسی مشورے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں پانچواں مجھے نہیں بنایا، تو بس ایک دم سے تل ملا جاتے ہیں اور اندر ہی اندر سے لاوا پک رہا ہوتا ہے۔ کسی موقع پہ اس کا اظہار کرتے ہیں، اس ٹائم تو نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن بعد میں کسی موقع پہ کہتے ہیں صاحب ہمیں تو بولا ہی نہیں، ہمیں تو پوچھا ہی نہیں، ہمیں تو دعوت ہی نہیں دی، مجھ سے تو مشورہ ہی نہیں کیا، ارے ہم کہاں وہ کہاں۔ اب یہ سارے جملے کیوں آتے ہیں؟ یہ وہ لاوا ہوتا ہے جو اندر سے پکا ہوا ہوتا ہے، جس کو ان لفظوں کی شکل میں آدمی کسی موقع پہ اپنی بڑاس بنا کے نکال دیتا ہے۔ تو حضرت روزین رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ انسان۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان فرماتے تھے یہ جملہ میں نے اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لیا۔ کیا فرماتے تھے کہ خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جب انسانوں کی ضرورت
اس سے وابستہ ہو جائے تو وہ اپنی ذات کو دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والا بنا دے. چلو صاحب میری ضرورت پڑ گئی، ٹھیک ہے میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں، اچھا میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، چلو جو مجھ سے بن پڑا میں آپ کے کام آؤں گا. خوش قسمت ہے وہ انسان جس سے دوسرے انسانوں کی ضرورت لگ گئی اور پھر وہ ان کی ضرورت کے پورا کرنے میں ان کے لیے نفع پہنچانے والا ہو گیا. اور جب لوگوں کی طرف سے اس سے لاپرواہی برتی جانے لگی، اور اگر لوگوں کی طرف سے اس سے لاپرواہی برتی جانے لگی تو اس نے موقع غنیمت جان کے کہ مجھے لوگوں نے چھوڑ دیا، مجھے لوگوں نے پوچھنا ختم کر دیا، لوگوں کے اب میں کسی خاص بڑے کام کا نہیں رہا، تو موقع غنیمت جان کے وہ یکسو ہو گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. جب تک لوگوں نے اس کو اپنے ساتھ جوڑ رکھا تھا تو وہ لوگوں کے ساتھ جڑا رہا اور لوگوں کے کسی نہ کسی کام آتے رہا. لیکن جب لوگوں کی طرف سے لاپرواہی ہو گئی اور لوگوں کی طرف سے اس کے اوپر توجہ اس کی طرف کم ہونے لگی، اس نے اس موقع کو غنیمت جان کر یکسوئی اختیار کر لی، ایک کونا پکڑ لیا، اکیلا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. تو بھائی زندگی میں یہ موقع کبھی نہ کبھی دیکھنے پڑتے ہیں کہ آدمی کا نام، آدمی کی پہچان 10 آدمیوں میں ہو جاتی ہے اور پھر وہ عادت سی ہونے لگتی ہے 10 آدمیوں میں رہنے کی، 10 آدمیوں میں نام لینے کی. لیکن جب دھیرے دھیرے کسی موقع پر آ کے لوگوں کی ضرورت اس سے وابستہ نہیں رہتی تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف کم ہو جاتی ہے. تو بھائی وہ پریشان نہ ہوا کرے، تنہائیوں میں بیٹھ کے آنسو نہ گرایا کرے کہ صاحب مجھے تو لوگوں نے چھوڑ دیا، لوگوں نے تو مجھ سے حال حوال کرنا چھوڑ دیا، لوگوں نے میری طرف متوجہ ہونا چھوڑ دیا. عام زندگی کا یہی پریشانی ہماری کہ صاحب ہمیں لوگوں نے چھوڑ دیا. ارے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے آئے کب ہیں ہم اس دنیا میں؟ ہم تو آئے ہیں اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے. تو ہمیں لوگوں کے درمیان بھی صرف اس وقت تک رہنا ہے جب تک میرا اللہ مجھ سے راضی تھا اور میرا اللہ یہ چاہتا تھا کہ میں لوگوں کے کام آؤں، آپ لوگوں کے کام آئیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ختم ہو گیا وقت تو بھائی اس تنہائی اور یکسوئی کو فائدہ سمجھ کے، موقع سمجھ کے غنیمت پاؤں اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤں. تو اپنی زندگی کو معتدل بنائیں، اپنی زندگی کو 4 آدمیوں میں بیٹھنے کی عادت پہ رکھ کے تنہائیوں اور ویرانیوں اور اکیلے ہونے میں گھبراہٹ نہ پیدا ہونے دیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب منظور ہے اسی حال میں رہے. حضرت ہلال ابن اصاف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ربیع ابن خیثم، بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ حضرت کوئی مجھے نصیحت فرما دیں. تو حضرت ربیع ابن خیثم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا یا ہلال لا یغرنک کثرت ثناء الناس علیک، اے میرے بھائی ہلال تجھے لوگوں کی منہ بھر بھر کے تعریف کرنا تیری دھوکے میں تجھے نہ ڈال دیا کرے. لوگوں کا منہ بھر بھر کے تیری تعریف کرتے رہنا یہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے کہ صاحب میں لوگوں کے کام آتا ہوں، میں لوگوں کے کام آتا ہوں، لوگ مجھے پہچانتے ہیں، لوگ مجھے میرے کام نام کی وجہ سے جانتے ہیں. تو 4 آدمی جہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں میری ذات کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اندر ہی اندر جو ہے وہ بقول کسی ہمارے ایک استاذ کے وہ کہتے تھے اندر ہی اندر گگلو پھول رہے ہیں. تو رسگلے پھول رہے ہیں اندر، گگلو مین وہ جو رسگلے اندر ہی اندر پھل رہے ہیں اور پھول رہے ہیں. رسگلوں کو پانی میں ڈال دو تو پھول جاتے ہیں نا، تو یہ اندر ہی اندر رسگلے پھول رہے ہوتے ہیں. صاحب 4 آدمیوں میں میرا نام ہوتا ہے اور 4 آدمی میرا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور 10 آدمی مجھے جانتے ہیں. تو اللہ کے تو حضرت ربیع ابن خیثم فرماتے ہیں لوگوں کا منہ بھر بھر کے تیری تعریف کرتے پھرنا یہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دیا کرے. کیوں؟ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ مِنْكَ إِلَّا ظَاهِرَكَ، اس لیے کہ لوگ ہلال اچھی طرح سمجھ لے تیرے اندر کو نہیں جانتے، صرف تیرے ظاہر کو جانتے ہیں. لوگ تو تیرے ظاہر میں دیکھ کے تیری تعریف میں لگے ہوئے ہیں لیکن تیرا اندر تو تجھے اچھی طرح معلوم ہے. لہذا تو اپنے اندر کی فکر میں اپنے ظاہر کی
پھولتی ہوئی تعریف کو، پھلتی پھولتی ہوئی تعریف کو سن کر دھوکے میں نہ آ جایا کر، اس لیے کہ اصل انسان وہ اپنے اندر کے باطن کو بنانے کے لیے دنیا میں موجود ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کام، دین کا کام، یہ علماء کے لیے فرما رہے تھے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کی مجلس میں تھے، اس وقت علماء کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام لیتے رہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی علامت نہیں، اصل قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا وہ کام جو تم سے لے رہے ہیں اس میں تمہیں اخلاص کتنا عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ ایک محنت ہے، یہ ایک جستجو ہے، یہ مستقل بنیادوں پر اپنے نفس کی نگرانی ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ ہے، جو مجھے اور آپ کو مرتے دم تک کرتے رہنا ہے۔ مرتے دم تک اپنی تعریف سے خوش نہیں ہونا ہے، مرتے دم تک اپنے نام کی پہچان کی وجہ سے خوش نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنانا ہے کہ تجھے اپنے اندر کی گندگیوں کا، تجھے اپنے اندر کی نجاستوں کا اور تجھے اپنے اندر کی خرابیوں کا اچھی طرح پتہ ہے۔ لوگ تو تیرے صرف ظاہر کو جانتے ہیں، لوگوں کے ظاہر کی تعریف سے اپنے آپ کو خوش مت ہونے دے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں لوگوں کی منہ بھر بھر کے تعریف سننے کی جو عادت پڑ گئی ہے اور اس کے ہم اور آپ سب منتظر رہتے ہیں، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ بس ہمارا کوئی بھی کام دنیا کے سامنے آئے تو 10 آدمی میرے فالوور ہوں، 1 لاکھ میرے ویوز ہوں اور اتنے میرے جو ہیں وہ دیکھنے والے ہوں، ناظرین ہوں۔ بس ہر آدمی کو یہی فکر ہے، دنیا داروں کو بھی یہی فکر لگ گئی، اور اب تو ماشاءاللہ نیٹ پر اور یوٹیوب کی دنیا پر مولوی علماء کرام کو بھی یہی فکر لگ گئی، سب کو یہی فکر لگ گئی کہ بس کتنے میرے ویوز ہیں، کتنے میرے چاہنے والے ہیں، کتنے میرے بارے میں تعریف کرنے والے ہیں اور کتنے میرے بارے میں اچھی بات کرنے والے ہیں، بس انہی کو گنتے رہتے ہیں صبح شام بیٹھے ہوئے، اور صبح شام یہی کام کر رہی ہے نوجوان نسل بھی، اور اس میں دلیل بنا لیا علماء کو بھی، دینداروں کو بھی، جنہیں اپنی شہرت کا بڑا شوق ہے۔ تو ہر آدمی کو اپنی شہرت کے چکر میں اپنی تعریفوں کے خوب جو نا باتیں سننے کی عادت ہو گئی ہے، اور وہ منہ بھر بھر کے لب، جب تک 1,00,000 لوگ نہ ہو جائیں، جب تک 2-10 لاکھ نہ ہو جائیں میرے ویوز، میرے ویور اور میرے جناب دیکھنے والے، میرے لائک اور میرے شیئر، میرے جب تک 10 لاکھ نہ ہو جائیں، میرے 15 لاکھ نہ ہو جائیں، میری تعریف کرنے والے نہ ہو، جتنے بڑھ جائیں اس سے پہلے تک چین ہی نہیں آتا نفس کو۔ تو اتنے موٹے موٹے نفس ہو گئے، اتنے خطرناک اعمال ہو گئے، اور اتنے گندے نجاستیں دل کے اندر بھر گئی ہیں، تعریف سنے بغیر چین نہیں آتا، تعریف سنے بغیر اپنے اندر سے مطمئن نہیں ہوتے۔ یہ وہ گندگیاں ہیں جو نفس کو اوپر مٹی بنتے 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 پورے پہاڑ بن گئے، ٹیلے بن گئے ہمارے دلوں کے اوپر، اور یہ تعریف سننے کی عادت وہ اس قدر خطرناک ہو گئی ہے کہ آدمی اس کے نقصانات کا اندازہ ہی نہیں لگا سک رہا ہوتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ والوں کی شان دیکھیں، اپنی گمنامی کو کس قدر پسند کرتے تھے، اپنے نام اپنی تعریف کو ناپسند سمجھتے تھے اور اس سے دور بھاگ جایا کرتے تھے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے اللہ والے بزرگ صوفی اللہ کے ولی انسان، وہ نفس کی حفاظت اور نفس کے اعمال کا محاسبہ کچھ اس طرح سے خود بھی کرتے تھے اور اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کی بھی کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ بھائی میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اگر ایک شخص باغ میں گیا اور وہاں قدم قدم پہ درخت لگے ہوئے ہیں اور ان درختوں کی ہر شاخ پر ایک ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، میرے بھائیوں ایک شخص باغ میں داخل ہوتا ہے اور اس باغ میں ہر قدم پر ایک درخت لگا ہوا ہے اور ہر درخت کی شاخ پر ایک ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اور ہر پرندہ اس شخص کے اس باغ میں داخل ہونے کے بعد وہ یہ لفظ کہتا ہے، السلام علیک یا ولی اللہ، سلامتی ہو اے خوش نصیب باغ میں داخل ہونے والے اللہ کے نیک ولی، اللہ کے نیک بندے، تجھ پر سلامتی ہو۔ فرمایا کہ اور پھر وہ شخص یہ جملہ ہر شاخ پہ بیٹھے پرندے کی زبان سے سن کر خوش ہونے لگا،
کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری ولایت، میرے نیک ہونے کا چرچا وہ انسانوں سے ایک قدم اور بڑھا کے پرندوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے کہ میری ولایت کی پہچان پرندوں کو بھی ہے. خوش ہو گیا وہ آدمی اندر داخل ہو کے یہ جملہ سن کے ہر پرندے کی زبان سے. تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس وہیں سے وہ شخص خالق کا نہیں مخلوق کا غلام بن گیا اور اس کی ہلاکت کے لمحے شروع ہو گئے. اس کی ہلاکت کے لمحے شروع ہو گئے اور وہ بیچارہ مخلوق کی تعریف سے خوش ہو گیا. تو وہ خالق کا بندہ نہیں بلکہ مخلوق کے ہاتھوں غلام بن گیا. اب مخلوق اس کے ساتھ کھلواڑ کرتی رہے، جیسا چاہے اس کے ساتھ کھیلتی رہے. تو یہی تو وجہ ہے کہ 4 آدمی وہ خراب کرتے ہیں، وہ ہم خراب نہیں ہوتے بلکہ 4 آدمی خراب کر دیتے ہیں. اور اللہ معاف کرے جن کو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچانے والے 4 آدمی اگر ہوئی جاہل، ہوئی ان پڑھ، تو پھر تو اللہ ہی معاف کرے ایسے پیر کا، ایسے دنیا دار کا، ایسے عالم کا اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرے. پھر اس کو وہ لوگ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ تعریف کے پل باندھ کے اس کو تباہی کے جس دہانے پہ لے جا کے پہنچا کے آتے ہیں. نہ اس بیچارے غریب کا ایمان باقی رہتا ہے اور نہ اس بیچارے غریب کے اعمال باقی رہتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھوکے سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی طریقے سے ہماری زندگیوں کو آپس کے درمیان جن اعمال بد کی برائیوں کے اثرات مجھ اور آپ کو خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں، اس میں سے کا ایک دوسرا بڑا عمل غیبت اور کینہ ہے اور حسد ہے. یہ 3 برائیاں زندگی کے اندر انسان کو اعمال میں وہ نقصان پہنچانے والے اعمال ہوتے ہیں. غیبت، کینہ اور حسد، یہ تینوں چیزیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ان چیزوں پر کے بد اعمالیوں کے بد اثرات کا ہمیں اور آپ کو سمجھنے والا بنایا اور اس پر ہماری نگاہ قائم رکھنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الغیبۃ اذا کانت فی اہل العلم وحملۃ القرآن، غیبت اگر علم والوں کے درمیان ہو جائے اور قرآن کے ماننے والوں کے درمیان ہو جائے فہی کبیرۃن، تو یہی گناہ غیبت کا ایک بدترین بڑا گناہ بن کر سامنے آتا ہے. عام طور پر دودھ والا بیٹھا ہو موچی کے برابر میں، کہیں دیکھا آپ نے کہ موچی کے پاس بہت جوتے آ گئے، 100 جوتے آ رہے ہیں سلنے کے لیے، اور دودھ والا دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے، ارے اس کی اتنی کمائی ہو رہی. کبھی دیکھا آپ نے؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی دودھ والے کو چپل گانٹھنے والے کے روز کمائی کی کثرت کو دیکھ کے دل میں جو نا وہ حسد پیدا ہو گیا ہو. وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے مست، 18 من 20 من 25 من 50 من دودھ نکل رہا ہے. کبھی چپل گانٹھنے والے کو نہیں پریشانی ہوئی، ارے کتنا دودھ نکل رہا ہے تمہاری دکان سے، 50 من ہو گیا، 60 من ہو گیا. ہاں، عام طور پر علماء کرام فرماتے ہیں حسد کا بیج اس طبقے کے اندر بڑی جلدی پھلتا اور پھولتا ہے. ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جلنے کا بیج، وہ تن آور درخت بڑی جلدی بن جاتا ہے جہاں ایک پیشے میں ایک کام کرنے والے اکٹھے ایک جگہ بیٹھے ہوں. موچی کو دودھ والے سے پریشانی نہیں، دودھ والے کو ٹی سی ایس والے سے پریشانی نہیں، ٹی سی ایس والے کو کپڑا بنانے والے سے پریشانی نہیں، اور کپڑا بنانے والے کو پلاسٹک کا کام کرنے والے سے کوئی پریشانی نہیں. ہر آدمی اپنے اپنے کام میں مست مگن ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ کون کتنا کما رہا ہے. البتہ کچھ پاکستانی قوم کا مسئلہ تھوڑا سا اس سے شاید مجھے مختلف لگ رہا ہے. آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ نہیں مولانا صاحب، ہمارے شہر کراچی میں تو کیا، ہماری قوم کے اندر پلاسٹک والے کو بھی دودھ والے سے بہت مسئلہ ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ ہماری قوم فارغ بہت ہے. اتنا فارغ وقت ہوتا ہے کہ پلاسٹک کا کاروبار کرنے والا شام کو دودھ والے پہ بھی نظر رکھتا ہے، بہت کما رہے ہو. ابے بھائی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ تم دودھ والے سے اٹک کے کیا کرو گے؟ تمہیں کس چیز کی جلن مار رہی ہے؟ لیکن فارغ ہیں چونکہ
پلاسٹک کا کام بند ہو گیا، فلاں کاروبار کی دکان کو تالا لگا دیا، اب گھر تو جانا نہیں ہے، کیونکہ گھر سے تو ایسی بگاڑ رکھی ہے کہ رات کو 12 بجے سے پہلے داخلہ ہی ممنوع ہے گھر میں، تو وہ 12 بجے تک کہاں بیٹھنا ہے؟ دودھ والے کے پاس. اب دودھ والے کے پاس بیٹھ کے اس کو دیکھتے رہیں گے، بہت کما رہے ہو. ارے بھائی تیرا کام پلاسٹک کا، اللہ کے بندے تو دودھ والے کی بکری کو دیکھ کر کاہے کو پریشان ہو رہا ہے؟ لیکن یہ قوم کی عادت ہے. لیکن فطرت یہ کہتی ہے کہ مختلف پیشوں والوں کے درمیان حسد نہیں ہوتا اتنی جلدی نہیں. یہ سوال جواب شروع ہوتا ہے کتنا کما رہے ہو؟ موچی سے نہیں پوچھا کسی دودھ والے نے بہت کما رہے ہو تم؟ آج تو 100 جوتے آئے ہوئے جڑنے کے لیے. ہاں کپڑے کا کاروبار کرنے والے روز دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، کتنے گاہک ہو گئے تمہارے؟ بہت مال نکل رہا ہے، آج تو 3 سوزوکیاں لگی ہوئی، آج تو ٹرک اترا ہے تمہارا، میں دیکھ کے آ رہا ہوں، بہت مال آیا ہے تمہارے نام کے. میں نے ڈبے دیکھے تھے TCS کے باہر، یہ باہر بنا ہوا ہے تمہارے نام، تمہارا مال جا رہا ہے نا لاہور، تمہارا مال جا رہا ہے، بہت مال جا رہا ہے. یہ ایک کام کرنے والوں میں بہت مسئلہ ہوتا ہے. یہ حسد کی آگ ان لوگوں میں بڑی جلدی بھڑکتی ہے جو ایک قسم کا پیشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ علماء نے لکھا ہے کتاب، یہ فطرت ہے نا ہماری. مکی مسجد کے سامنے سلائی مشین والے بیٹھے ہیں، وہاں ایک دو دوست ہیں، ملنے چلا جاتا ہوں کبھی کبھی ان کے بعد، خواہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے، بہت مشینیں نکل رہی ہیں آج تمہاری. ارے اللہ کے بندے اپنی دکان میں بیٹھ بھائی، کیا ضرورت ہے دوسرے کی مشینوں کے بکنے پہ؟ تم خدا ہو، تم رازق ہو، کون ہو تم؟ خواہ پریشان ہو. فرنیچر والے ہیں وہ پریشان ہیں، جوتوں والے ہیں وہ پریشان ہیں، دودھ والے گوالے، ایک علاقے میں 3 دکانیں ایک دوسرے کی بھرپور رپورٹ رکھتے ہیں، کتنے من دودھ نکل رہا ہے سب کا. ایک معاشرہ ہے ہمارے ہاں کا. یہ حسد کی آگ ہے جو بھڑکتی ہے عام طور پہ بہت جلدی ان لوگوں کے درمیان جن کا پیشہ ایک عنوان سے منسلک ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل قرآن، اچھا اہل قرآن میں نے اور آپ نے شاید حافظوں کو سمجھ لیا ہے. ہاں مولانا سب صحیح کہہ رہے ہیں حافظوں میں. ارے حافظوں میں کاہے کا حسد دیکھا آپ نے؟ کسی حافظ 2 حافظوں میں حسد دیکھا آپ نے؟ میں نے تو نہیں کبھی پوچھا اسامہ سے کہ اسامہ تمہاری کتنی غلطیاں آ رہی، یا اسامہ مجھ سے دیکھ کے پریشان ہو جائے مفتی صاحب آپ کے قرآن میں بڑی غلطیاں آ رہی. ہم میں تو کبھی حسد نہیں ہوا. اہل قرآن میں، اہل قرآن ہم سب مرادیں، حافظوں کی بات نہیں ہو رہی. حافظوں میں کاہے کی لڑائی ہے؟ اصل لڑائی ہے اہل قرآن کی آپس میں. تو اہل قرآن ہم سب ہیں، قرآن پر ایمان ہم سب رکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہم سب ہیں. اس کے باوجود کہ روزانہ صبح سورہ یاسین کی تلاوت ہو دکان پہ، لیکن پھر 11:30 پونے 12 بجے نکل کے کھڑے ہو جائیں. کتنا مال جا رہا ہے تمہاری دکان سے؟ کتنے گاہک تمہاری دکان میں گھس گئے؟ یہ سورہ یاسین کی یہ برکت ہوئی ہے؟ یہ اگربتی موم بتی تو کیا جلائیں گے، اگربتیاں جلا کے دکانیں چلا رہے ہیں. اگربتیوں کے جلانے سے یہ پیدا ہوا، یہ خوشبو اندر گئی کہ باہر کھڑے ہو کے دیکھتے رہیں، نظارے کرتے رہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا. اہل قرآن کا دل صاف ہوتا ہے. تو اہل قرآن حافظوں کو نہیں سمجھ لیجئے گا معذرت کے ساتھ بھائی، حافظوں کی کوئی لڑائی نہیں ہے قرآن کے پیچھے. کیا لڑائی ہے 2 حافظوں کی؟ اصل تو ہماری آپس میں یہ حسد کی لڑائی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ غیبت، یہ حسد جب اہل قرآن کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ بدترین گناہ بن جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، ہاں بلکہ حضرت سفیان بن حسین رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ایاس بن معاویہ ایک شخص تھے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کے ہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تیسرا آدمی. میں اٹھنا چاہتا تھا اس مجلس سے، لیکن مجھے ڈر تھا کہ یہ جو تیسرا آدمی بیٹھا ہے یہ میرے جانے کے بعد میری کچھ برائیوں سے کان بھرے گا ایاس کے. ہمارے ہاں بھی مجلسیں ختم نہیں ہوتی جب تک کہ ہم پہلے اٹھ کے چلے جانے والوں کا، ان کے اٹھ کر چلے جانے کے بعد 2-4 برے اشاروں کے ساتھ وہ 2-4 باتیں نہ کر لیں اٹھ کے جانے والوں کے حق میں. 2 دکاندار بیٹھے ہیں، تیسرا بیچارہ کسی چکر میں آ گیا، چائے پی لیتے ہیں بھائی سب، ہاں آ جاؤ. اب چائے پی لی، اب یہ بیچارہ پہلے اٹھ کے چلا گیا گاہک کے چکر میں، اس کا گاہک آ گیا، اس نے آواز دے دی ملازم نے کہ آئیے گاہک آ گیا، ہاں جلدی جاؤ. اچھا بیچارہ اٹھ کے چل دیا. اب یہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے ان کی چائے نہیں اترے گی جب تک اس کے بارے میں 2 جملے برائی کے نہ کر لیں. بہت کما رہا ہے،
اور بڑی حویث ہے اس کے اندر. اور میں تو یقین مانو 3 دن سے دیکھ رہا ہوں, میں تو اس کو کئی سالوں سے جانتا ہوں. اب یہ 2-4 باتیں کرے گے, چائے ہضم ہو گئے, اس کے بعد پھر وہ دونوں جدا ہوں. یہ ایک عام عادت ہے مجلسوں میں. تو حضرت سفیان کہتے ہیں کہ میں اٹھتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ یہ تیسرا آدمی میرے اٹھ کے جانے کے بعد میری برائیاں کچھ کرے گا ایاس سے, تو وہ میں اٹھ نہیں رہا تھا. بہرحال وہ آدمی جب دیکھنے لگا کہ یہ تو جا نہیں رہا, تو وہ آدمی خود اٹھ کے چلا گیا. جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو میں نے کچھ اس شخص کے بارے میں اس کے خلاف باتیں کی. میری زبان, مجھے نہیں سکون آیا, میری زبان سے اس شخص کے بارے میں 2-4 جملے غلط نکل گئے. تو حضرت ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے تابعی بزرگ ہیں, ان کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ. تو یہ کام بزرگوں کے ہاں بھی بہت ہوتے ہیں, جنہیں ہم بزرگ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, یہ بزرگوں کے جو 4-6 آدمی دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ بھی بہت چھیڑ چھاڑ کر رہے ہوتے ہیں. بڑے مسئلے ہیں بھائی, بڑے مسئلے ہیں. سب ایک دوسرے کو بیچ کے کھانے کے چکر میں اللہ والوں کی مجلسوں کو بھی نہیں چھوڑتے. وہاں پر بھی غیبتیں چل رہی ہے, وہاں پہ بھی 2 مریدین آپس میں لڑ رہے ہوتے. فلاں مرید کیوں آگے جا رہا ہے, فلاں کیوں آگے جا رہا ہے, فلاں کیوں اتنا آگے جا رہا ہے, فلاں کیوں مولانا طارق جمیل صاحب سے اتنا قریب ہو گیا تبلیغ والا, اس کے تو بڑے تعلقات ہیں, اس کے تو بڑے تعلقات ہیں. 2 عالم آپس میں پریشان ہو جاتے ہیں, 2 طالب علم پریشان ہو جاتے ہیں, 2 کاروباری آپس میں پریشان ہو جاتے ہیں, 2 تبلیغ والے آپس میں پریشان ہو جاتے ہیں, اور 2 مرید آپس میں پریشان ہو جاتے ہیں. یہ فلاں بزرگ کے بہت قریب ہوتے جا رہا ہے, ابھی اس کی ٹانگیں کھینچتا ہوں. یہ بڑے مسائل ہیں ہمارے یہاں, سب ایک دوسرے کو بیچ کے کھانے کے چکر میں. تو حضرت ایاس کے سامنے انہوں نے بات چیت کر دی. حضرت ایاس نے فرمایا, اے سفیان, کیا تم نے رومیوں کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا تم غزوہ ہند میں شریک ہوئے؟ کہا نہیں. فرمایا کہ اللہ کی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان غزوات میں, تمہیں اللہ تعالیٰ, بلکہ یہ جملہ نہیں کہا, یوں کہا کہ اللہ کی شان ہے, شکر نہیں کہا, کہا اللہ کی شان ہے کہ غزوہ روم میں, غزوہ ہند میں تم شریک نہ ہوئے, جس کی وجہ سے کافر تمہاری تلوار کے نیچے آنے سے محفوظ رہے. تم 2 غزووں میں شریک نہیں ہوئے, مسلمانوں کی 2 لڑائیوں میں تم شریک نہیں ہوئے, اور اللہ کی شان ہے کہ تمہاری تلوار تلے کافر آنے سے بچ گیا, لیکن تمہاری زبان کی تلوار کے نیچے مسلمان آنے سے نہیں بچا. تمہاری زبان کی تلوار کے نیچے مسلمان کٹنے سے نہیں بچا. تم نے اس کی غیبت کر دی میرے سامنے, تم نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کر لی. حضرت سفیان بن حسین فرماتے ہیں, توبہ, ایسا سخت جملہ مجھے بولا حضرت ایاس نے کہ میری زندگی کی کایا پلٹ گئی, اور میں پریشان ہو گیا. کیا بات کہی انہوں نے میرے بارے میں کہ تم نے غزووں میں تو شرکت نہ کر کے اپنی تلوار کے نیچے کافروں کو تو محفوظ رکھا آنے سے, لیکن افسوس ہوا مجھے تم پر کہ تم نے اپنی زبان کے تلوار کے نیچے مسلمان کو رکھ کے کاٹ دیا. کہا بس یہ جملہ میرے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ میری اصلاح ہو گئی, اور میں نے زندگی بھر کے لیے غیبت کرنے کو چھوڑ دیا. زندگی بھر پھر میں نے کسی کی غیبت نہیں. تو بھائی اپنے اپنے بارے میں, میں بھی, آپ بھی, ہم سب ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے بیٹھتے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے میں کو اپنی شان بیان کرنے بیٹھا ہوں. میں خود اس مصیبت میں مبتلا ہوں, مجھے خود اپنے بارے میں فکر ہوتی رہتی ہے, پریشان رہتے ہیں. ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں پریشان ہوا کریں کہ اللہ تعالی ہماری تلواروں کے نیچے کافروں کی گردن اڑوائے نا. اس کام کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے, لیکن ہماری زبانوں کی تلواروں کے نیچے مسلمان کٹتے چلے جا رہے ہیں. اس سے ہمیں بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا. تو اپنی زندگی میں اس جملے کو میں اپنے لیے, آپ اپنے لیے اصلاح کا سبب بنائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا, اے ایمان والو آپس میں حسد نہ کیا کرو, آپس میں بغض نہ کیا کرو. ولا تدابروا, اور آپس میں پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کیا کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا, اور اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کے رہا کرو, آپس میں بھائی بھائی بن کے رہا کرو. اور ایک عجیب بات یہ کہی, بڑا ڈر بھی لگتا ہے اس بات کو کہتے ہوئے, لیکن بڑوں کی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بھی زندگی بھر جو بات آپ کے آ رہی ہے, اس سے میری اور آپ کی زندگی بھر حفاظت فرمائے. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک محدث ہیں, انہوں نے علامہ ابن عساکر
یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، ان سے بھی پہلے کے، ان کے بارے میں ایک جملہ نقل کیا کہ انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ یہ کہا، اے نووی اعلم یا اخی، میرے بھائی نووی اچھی طرح سمجھ لو یہ بات کہ اللہ ہمیں بھی اور اللہ تمہیں بھی اپنی رضا والے کام کرنے کی زندگی بھر توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے رہیں۔ میں تم سے آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں نووی، ان لحوم العلماء مسمومۃ۔ ہمارے استاذ نے ہمیں مدرسے میں جب پڑھاتے تھے تو یہ جملہ انہوں نے کہا تھا، لیکن میں اس کو ڈھونڈتا ہی رہا، اب تک مجھے ملا نہیں تھا، یا آپ حضرات کی برکت سے مجھے ملا یہ جملہ۔ میں اس کو ڈھونڈتا ہی رہا کہ یہ میرے استاذ نے یہ جو جملہ کہا ہے یہ ہے کدھر، تو یہ جملہ ادھر ہے۔ علامہ ابن عساکر جملہ یہ بول رہے ہیں امام نووی کو، دونوں بڑے محدث ہیں، عالم ہیں، کہا نووی اچھی طرح سمجھ لو، اللہ کا دین جاننے والے اہل علم اور علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ جب یہ بات ہمارے استاذ پڑھا رہے تھے تو پہلے دن سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، شاید ہو کہ آپ کو بھی سمجھ میں نہ آئے، لیکن کچھ دن لگیں گے، اس بات کو سوچتے رہیے گا، ہم بھی سوچتے رہے تھے۔ یاد رکھو امام نووی اہل علم، اللہ کے دین کا علم رکھنے والوں کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ وعادت اللہ فی حد کی استاری منتقصیہم معلومت، اللہ تعالیٰ کی عادت اہل علم کے عیبوں کو اور ان کی برائیوں کو یا ان کی غلطیوں کو اچھالنے والوں کو عذاب دینے کی عادت پکی ہے۔ اہل علم کی برائیوں اور ان کے زہریلے گوشت سے غذا لینے والے، جب تک اللہ کے دین کا علم رکھنے والوں کی چار آدمی بیٹھ کے برائیاں نہ کر لیں، علماء کے زہریلے گوشت کو کھانے کی عادت جو پڑی ہوئی ہے وہ جب تک پوری نہ ہو جائے تو چین نہیں آتا۔ ہاں ہم نے بھی بہت علماء دیکھیں، ارے سب علماء ایسے ہی ہوتے ہیں، سارے عالم ایسے ہی ہوتے ہیں، نہیں یہ دین کے نام پہ یہ لوگ فتنہ ہے، دین کے نام پہ یہ لوگ نا اختلافات پیدا کرتے ہیں، سارے مسئلوں کی جڑ یہ علماء ہیں۔ اس ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ داڑھی اور ٹوپی والا ہے، یہ بڑے مسائل ہیں، یہ باتیں ہیں بھائی، یہی وہ گوشت کھانے والے لوگ ہیں جو علماء کے زہریلے گوشت سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اور یہ جملہ میں ڈھونڈتا رہتا تھا کہ یہ ہے کدھر، یہ مل گیا یہاں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت پکی ہے، جو اہل علم کے گوشت سے غذا کھا کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں ان کو عذاب دینے کی، اللہ تعالیٰ کی عادت پکی ہے۔ وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالسَّلْبِ، جو شخص اپنی زبان کو اہل علم کے بارے میں عیب جوئیاں کرتے ہوئے استعمال کرتا ہے، ابتلاہ اللہ تعالی قبل موتہ بموت القلب، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا سے اٹھانے سے پہلے اس کو بھی اور اس کی نسل کو بھی ذلت کی موت پہلے مارتا ہے، اور پھر روح نکال کے جان کو بے جان کرنے والی موت بعد میں دیتا ہے۔ اللہ، یہ بڑا، میں نے آپ سے کہا بڑوں کی بات بہت بڑی ہے، نقل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن میری بات تو ہے نہیں، اتنے بڑے بڑے اللہ والوں کی بات ہے، میں نے آپ کے سامنے نقل کر دی، اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیں دو جملوں کے اندر۔ اہل علم اور دین کی بات کرنے والے، وہ چاہے کسی بھی مسلک اور مشرب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے خلاف زبان کا گندا استعمال، گالیاں بکنا، ان کو توہین کی نظر سے دیکھنا، ان کو تنقیس کی نظر، ان میں نقص دیکھتے رہنا، ان کے عیبوں کو اچھال کے اپنی مجلسوں میں لذتیں لیتے رہنا، یاد رکھیں یہ اہل علم کے گوشت بڑے زہریلے ہوتے ہیں، اور ان سے جنہیں غذا لینے کی عادت ہو تو وہ سمجھ لیں اچھی طرح کہ وہ زہر کھانے کے عادی ہیں، اور جن کو کھانا ہی ہو زہر تو وہ پھر مرا نہیں کرتے، اور پھر وہ جیا نہیں کرتے بلکہ وہ زہر کھانے کے بعد مرا ہی کرتے ہیں، ذلت کی موت۔ اور کتنی عجیب بات کہی، انہیں بھی اور ان کی نسل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ذلت کی موت دیتا ہے، جسم سے جان نکالنے والی موت سے بھی پہلے۔
تو یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں، دوسرا جملہ جو میں نے اس بات کی زمرے میں کہنی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں غیبتوں سے، پیٹ پیچھے باتوں کرنے سے، عام مسلمان کے بارے میں بھی بات کرنے سے ڈرنا ہے، چے جائے کہ کسی بھی مسلک اور مشرب کا عالم ہو، اس کی توہین، اس کی تنقیص، اس کے بارے میں غلط الفاظ، گالیاں اور ان کے بارے میں اپنی رائے کا گندا استعمال، یاد رکھیے کہ یہ زہر کھانے کے مترادف ہے۔ اور اس جملے کی روشنی میں جو بڑے دو محدثین کے درمیان ہے، نسل کی تباہی کا بھی یہی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آج میری آپ کی نسل اگر وہ دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس کے اسباب میں کہیں ہم بڑوں کی زبان کا اہل علم اور علماء کے بارے میں بے دریغ استعمال کرنا ہے، بے دریغ استعمال کرنا ہے۔ اس لیے بھائی بہت زیادہ خیال کریں، ڈریں اس بات سے۔ تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم ہمارے ہندوستان کے مولانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کے نام سے دنیا واقف ہے، مکہ اور مدینہ میں ہوتے تھے۔ وہاں پر لاہور کے ایک بہت بڑے عالم جو انتقال کر گئے، ان کے بیٹے نے یہ بات سنائی۔ جامعہ اشرفیہ لاہور بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں کے ایک استاد سے مولانا محمد موسیٰ روحانی البازی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اہل کشف، صاحب کرامت، اللہ کے ولیوں میں سے تھے۔ اور اپنے میں نے بھی اللہ کا شکر ہے ان کی، میں نے کو بتاتا نہیں ہوں، میرے کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں سے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کوئی کرم کا معاملہ کرے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے۔ ان چیزوں سے نہیں ہوتا، ہم ان سے ملے، ہم ان سے ملے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم کیا کرتے ہو یہ بتاؤ، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ملی، ان کی زیارت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عطا کری، یہ طریقہ تھا ان کا۔ اپنے بالکل آنکھوں کے اوپر کپڑا ڈال کے چلتے اور یوں کر کے چلتے تھے دونوں ہاتھوں سے، یعنی نامحرم عورتوں پہ نظر نہ پڑ جائے، اس سے بچنے کے لیے اپنی رومال کو اپنی آنکھوں پہ رکھتے تھے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اتنے اللہ والے نیک انسان۔ مدینہ منورہ پہنچ گئے، عمرے کی سعادت حاصل کرنے گئے ہوئے تھے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ کو پتہ چلا حضرت شیخ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے، تو دعوت رکھ لی اپنے گھر پہ۔ حضرت روحانی رحمت اللہ علیہ ان کے گھر چلے گئے، بہت بڑے عالم تھے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ بھی، ان کے یہاں پہنچے، دعوت ہوئی۔ ایک شخص وہاں ملنے آیا اور کھانے کے بعد ان سے کہنے لگا، شیخ روحانی صاحب مجھے معاف کر دیں۔ کہا کیا ہوا؟ آپ کون، کیا، کہاں سے آئے؟ کہا میں مدینہ منورہ کا رہائشی ہوں، بس پہلے آپ مجھے معاف کریں، اس کے بعد میں بتاؤں۔ کہا اچھا بھائی میں نے معاف کیا، بتاؤ۔ کہا بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا کہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بڑے عالم ہیں، بڑے اللہ والے آدمی، کشف والے ہیں، ولی انسان ہیں، نظروں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں نا آپ کے بارے میں ایک خاکہ تھا، کوئی پٹے پرانے کپڑے ہوں گے، آج کل بھی ماشاءاللہ یہی ایک خیال ہے، مولوی ہونا ایسا چاہیے، بس پٹے پرانے کپڑے ہوں بیچارے کی، ٹیچر سی کوئی سائیکل ہو بیچارے کے پاس، اور ٹوپی ہو تو آدھی ادھر ہو اور آدھی ادھر ہو۔ ہمارے نظر میں مولانا کا نقشہ یہی ہے، ہر آدمی کے نقشہ یہ پکا ہے، یہ نقشہ پکا ہے، بس اس نقشے سے ہٹ کے کسی مولانا صاحب کو ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو کہا میرے ذہن میں تو وہی پرانا نقشہ تھا آپ کا، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، کوئی پھٹی پرانی سی کوئی سائیکل ٹائپ کی ہوگی، اور جی وہ بہت ہی معمولی سے کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، آپ تو بڑے صاف ستھرے فریش بالکل، اور بڑے بڑے اچھے انداز سے آپ نظر آ رہے ہیں۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ دیکھو جن کے بارے میں ہم بات کرتے تھے وہ یہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل سے آپ اتر گئے۔ اور میں دو چار باتیں، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، ہمیں بھی بہت ٹائم لگا تھا، ہمارے استاد جب ہمیں پڑھاتے تھے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ جملہ، تو آج ہماری قوم بھی اس چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں نہیں یہ مفتی صاحب کی اپنی باتیں، مرضی ہے، جس کا جیسا دل چاہے بھائی سمجھ لے اس بات کو، لیکن ہم تو بتا رہے ہیں، ہمارا کام تو ہے بتانا۔ دو چار باتیں کام میں مسجد نبوی میں نا آپ کے بارے میں کر کے چلا گیا، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو بڑے صاف ستھرے اور بڑے مالدار، بڑے اچھے لگ رہے ہیں، تو میرے ذہن میں تو ان کے بارے میں یہ تھا بڑے اللہ والے ہوں گے، کوئی گدڑی پہن رکھی ہوگی، کوئی مالا لٹکائی ہوئی ہوگی، اور گدڑی والے حساب کی کوئی ٹوپی ہوگی ٹیڑھی میڑھی سے، یہ تو کچھ اور ہی نکلے۔ تو میں اس طرح کی کچھ باتیں کرتے ہوئے آپ کے بارے میں چلا گیا۔ میں رات جب سویا
تو خواب میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ میرے موسیٰ کی تم نے توہین کی ہے، موسیٰ روحانی، میرے موسیٰ روحانی کی تم نے توہین کی ہے، جاؤ اس سے جا کر معافی مانگو، اور اگر تمہارے دل میں معافی مانگنے کا تقاضا نہیں اٹھتا تو پھر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرا مدینہ چھوڑ دو۔ جب اس شخص نے یہ خواب سنایا تو حضرت روحانی رحمۃ اللہ علیہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، میرے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ تمہیں بات کہی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اور بجائے وہ شخص کیا معافی مانگے، حضرت روحانی رحمۃ اللہ علیہ اس سے معافی مانگنے لگے۔ چل بھائی ہو گیا، تو مجھے معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دے۔ تو بھائی اللہ کے واسطے یہ دین کے رہنما ہیں، دین والے ہیں، یہ ہماری نسلوں کے ایمان اعمال کی بقا کے ضامن ہیں، یہ اہل علم علماء۔ بس کریں ہم اور آپ سب مل کر اس بات کو طے کریں کہ اپنی زبانوں کو علماء کے خلاف آئندہ کبھی استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔